اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلى طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العلي العظيم۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے تو میں اس ماہ مبارک رمضان کی جو ایام گزر رہے ہیں آپ تمام مومنین کی خدمت میں ان ایام کے حوالے سے جو آپ نے روزے رکھے، عبادت بجا لائے، خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار آپ کی ان تمام عبادتوں کو، آپ کی ان تمام کوششوں کو، دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آج ہمارے درس کا یہ پہلا دن ہے اور ہم نے جس موضوع کو آپ کے سامنے ترتیب دیا ہے، جس موضوع کو آپ کے سامنے رکھا ہے، وہ ہے قرآن کی عظمت کے حوالے سے، قرآن کی اہمیت کے حوالے سے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس پورے 5 روزہ جو دروس ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، جو مطالب آپ کے سامنے پیش کریں گے، ہماری کوشش یہ ہوگی کہ 5 دنوں کے اندر زیادہ تر نہج البلاغہ کے اندر امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن کے فضائل بیان کیے ہیں، قرآن کی اہمیت کو بیان کیا ہے، قرآن کی عظمت کو بیان کیا۔ کوشش یہ کریں گے نہج البلاغہ سے زیادہ استفادہ ہو، زیادہ کلام امیر المومنین سے ہم استفادہ کریں گے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ نہج البلاغہ میں مولا کائنات امام المتقین نے قرآن کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، قرآن کی کیا اہمیت ہے، اور مختلف کتابوں سے بھی استفادہ۔ لہذا موضوع ہمارا فضیلت قرآن ہوگا، فضائل قرآن ہوگا۔ آج جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دیا، تھوڑا سا قرآن کی اہمیت کے اوپر، قرآن کی عظمت کے اوپر بات کریں گے کہ دیکھیے قرآن پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے قرآن نازل کیا۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن انسان کی ہدایت کرتا ہے، انسان کی رہنمائی کرتا ہے بالکل سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف، حق کے راستے کی طرف قرآن انسان کی ہدایت کرتا ہے، قرآن انسان کی رہنمائی کرتا ہے، قرآن انسان کو صراط مستقیم کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا، اس ہدایت اور رہنمائی کے اندر پروردگار عالم نے یہ قید نہیں لگائی کہ یہ قرآن جو ہے وہ صرف مسلمانوں کی ہدایت کرے گا، مسلمانوں کی رہنمائی کرے گا، یا یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں میں بھائی فلاں فرقہ ہے اس کی ہدایت کرے گا، فلاں گروہ کی ہدایت کرے گا، یا فلاں گروہ کی ہدایت کرے گا۔ نہیں، قرآن مجید کلام الہی تمام فرقوں سے بالا ہو کر آیا ہے، یعنی ایسی کتاب نہیں ہے کہ ہم اس کو فرقوں میں تبدیل کر دیں، ہم اس کو فرقوں میں تقسیم کر دیں، نہیں۔ قرآن مجید ایک کلام الہی، ایک آفاقی کتاب ہے، ایک جامع کتاب ہے، جسے اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے نازل کیا، اور ایک ضابطہ حیات بنایا ہے کی زندگی گزارنے کے لیے۔ دیکھیے قرآن جو ہے وہ فلاں گروہ کی تمام گروہ سے بالا ہو کر بھی بات کریں، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر غیر مسلم بھی قرآن سے ہدایت لینا چاہے، اگر غیر مسلم بھی قرآن سے استفادہ حاصل کرنا چاہے، اس سے ہدایت کا طلبگار ہو، تو قرآن غیر مسلم کی بھی ہدایت کرے گا، غیر مسلم کی بھی رہنمائی کرے گا۔ یہ ذمہ داری ہے، یہ کلام الہی ہے، پروردگار کی ذمہ داری کہ ایسی جامع کتاب پروردگار اللہ نے ہمیں دی ہے کہ جو تمام فرقوں سے، تمام مذہب سے بالا ہو کر ایک وسیع دائرہ رکھتا ہے قرآن اپنے دامن میں، کہ جو بھی قرآن سے وابستہ ہونا چاہتا ہے، جو بھی قرآن سے متمسک ہونا چاہتا ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی ہوگا تو قرآن اس کی رہنمائی کرے گا، قرآن اس کی ہدایت کرے گا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ پروردگار اس آیت کے اندر کہہ رہا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ہدایت سب کے لیے ہے، ہدایت عمومی ہے، مسلم غیر مسلم کوئی بھی کسی بھی رنگ سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہو، ہدایت ایک عمومی اعلان ہے قرآن کا کہ قرآن سے جو بھی ہدایت حاصل کرے گا قرآن اس کی رہنمائی کرے گا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، بشارت سب کے لیے نہیں ہے، پروردگار کہہ رہا بشارت صاحبان ایمان کے لیے جو مومن ہے۔
اچھا مومن میں بھی سارے مومن کہ جو دعویٰ کرتے ہیں میں بھی مومن ہوں، میں بھی مومن ہوں، میں بھی ایمان لایا، نہیں، پروردگار عالم نے ان مومن کی خصوصیات بیان کی ہے۔ کیا خصوصیت ہے؟ کہ بھائی سارے مومن کے لیے بشارت نہیں ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، مومن بھی وہ جو ایمان بھی لائے ہیں اور اعمال صالح انجام دیتے ہیں، یعنی جو نیک لوگ نیک اعمال انجام دیتے ہیں، جو اعمال صالح انجام دیتے ہیں، یہ قرآن ان کے لیے بشارت ہے، یہ قرآن ان کے لیے خوشخبری لایا ہے، ان لہم اجرا کبیرا، اور یہی جو صاحبان ایمان ہیں، جو مومن ہیں، پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے ان کے لیے پروردگار نے اپنی بارگاہ میں ایک اجر عظیم، ایک اجر کبیر محفوظ کر دیا۔ دیکھیے قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی تعلیمات کو کسی زمان اور مقام میں قید نہیں کر سکتے ہیں۔ آج کا کوئی طالب علم، آج کا کوئی بچہ کھڑا ہو کر جوانی سوال کرے مولانا آپ نے کہا پروردگار کہہ رہا ہے کہ قرآن قیامت تک انسان کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، قرآن قیامت تک انسان کی رہنمائی کرے گا، قرآن قیامت تک انسان کو یہ ہدایت کرے گا، تو یہ تو آج سے 1400 سال پہلے کتاب نازل ہوئی تھی، قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، اس زمانے کے اندر نازل ہوا تھا جب عرب کے لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، جب تعلیم یافتہ نہیں تھے، جب قبائلوں کے جھگڑے تھے، کچھ تو قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے قبائل، اور مختلف فرقوں میں گروہوں میں تصادم تھا، اور اس وقت ایک جاہلیت کا رواج تھا، اپنا دور تھا۔ اس زمانے کے اندر پروردگار عالم نے پیغمبر ختمی مرتبہ پہ قرآن نازل کیا اور اس کے ذریعے لوگوں کی ہدایت فرمائی، لوگوں کی رہنمائی فرمائی۔ تو کوئی سوال کر سکتا ہے مولانا یہ تو اس زمانے کے لیے آیا جب لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، جاہل لوگ تھے، آج کا انسان تو بہت تعلیمی یافتہ ہے، آج کا انسان تو بہت ایجوکیٹڈ ہے، آج کا انسان تو اتنا آگے چلا گیا کہ اس نے ایٹم بم بنا لیا، اس نے میزائل بنا لیا، اس نے توپ بنا لیے، ٹینک بنا لیے، حتیٰ کہ سیٹلائٹ کے ذریعے اب انسان اتنا ترقی کر گیا کہ سیٹلائٹ کے ذریعے اب انسان جو ہے پوری دنیا کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا انسان نے۔ تو اتنا ترقی یافتہ، اتنا تعلیمی یافتہ، اتنا پڑھا لکھا انسان قرآن اس کی کیسے ہدایت کرے گا؟ قرآن اس کی کیسے رہنمائی کرے گا؟ ہم تو 21ویں صدی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ایسا زمانہ چل رہا ہے کہ ایک بٹن آپ موبائل پہ دبائیے تو پوری دنیا گوگل پہ کھل کے آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو ایسے زمانے کے اندر، اتنے تعلیمی یافتہ ماحول کے اندر، اتنے ترقی یافتہ دور کے اندر قرآن انسانی کیسے ہدایت کرے گا؟ تو دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں کہ جہاں قرآن خداوند متعال نے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا، جہاں قرآن کو انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا، وہی کلام الہی معجزات الہی میں سے ایک معجزہ ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، پیغمبر کو جو معجزہ دیا، جو بڑا معجزہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ جو انبیاء کو معجزات دیے اس میں پیغمبر کو کون سا معجزہ دیا کہ جس کی وجہ سے جو ہے پیغمبر ختمی مرتبہ نے وہ معجزہ انسان کے سامنے پیش کیا؟ وہ قرآن ہی تھا۔ ابھی تفصیلات میں جائیں گے تو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ دیکھیے قرآن مجید جہاں ہدایت والی کتاب ہے وہاں معجزات الہی میں سے ایک معجزہ ہے۔ قرآن کا معجزہ کیا ہے؟ خدا کا معجزہ جو کلام الہی ہے، معجزہ کیا ہے؟ قرآن کا معجزہ ہی یہی ہے، کلام الہی کا معجزہ ہی یہی ہے کہ انسان کتنا ترقی کر جائے، انسان کتنی ارتقائی منزلیں طے کر جائے، انسان چاند پہ پہنچ جائے، ٹینک تو بنا لے، سیٹلائٹ کے ذریعے دنیا کو کنٹرول کر لے، سب کچھ کر لے انسان۔ ان تمام ترقیوں کے بعد قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ کوئی ایسا موڑ آ جائے کہ جس میں انسانیت پریشان ہو جائے، جس میں انسانیت حیران ہو جائے اور انسانیت کو کوئی نجات کا راستہ نہ ملے، جہاں تمہاری سائنس رک جائے اور سائنس آگے کام کرنا نہ رک جائے اور آگے سائنس کام نہ کرے اور عقل انسانی ایک جگہ رک جائے اور اس کو مسائل کا حل نظر نہ آئے، تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ میرا قرآن ایک ایسا معجزہ ہے، ایسا زندہ معجزہ ہے۔ میرا قرآن کے جس زمانے میں جب بھی تم کسی مشکل میں آؤ، کوئی مشکل تمہیں درپیش آئے، تو تم قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا، کلام الہی کی طرف رجوع کرنا۔ میری کتاب ہر زمانے کے اندر تمہاری مشکل کشائی کرے گی اور ایسے مسئلے کو حل کرے گی، اس طرح سے مسائل کو حل کرے گی تمہارے زمانے کے تقاضوں کے مطابق، تمہارے دور جو جدید دور ہے اس کے تقاضوں کے مطابق جو ہے قرآن تمہاری رہنمائی کرے گا، تمہاری جو ہے وہ ہدایت کرے گا۔ تو کلام الہی ایک معجزہ ہے، کلام الہی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ دیکھ لیجیے پروردگار عالم نے مختلف انبیاء کو معجزے دے کر بھیجا نہیں بھیجا؟ حضرت موسیٰ کو معجزہ دیا، حضرت عیسیٰ کو معجزہ دیا، ہر انبیاء کو معجزے دے کر بھیجا۔ یہ معجزے اسی لیے تھے تاکہ لوگ انسانیت انبیاء کی حقانیت کو سمجھے، ان پر ایمان لے آئے، خدا پر ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ کو اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق معجزہ دیا، حضرت عیسیٰ کو اس زمانے کے اپنے زمانوں کے مطابق معجزہ دیا، اور پیغمبر ختمی مرتبہ کو ان کے اپنے زمانوں کے مطابق معجزہ دیا۔ حضرت موسیٰ کا زمانہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کا زمانہ جادو اور سحر کا زمانہ ہے۔
اس زمانے کے اندر جادوگر، سحر، جادو یہ اپنے عروج پر پہنچا ہوا ہے وہ زمانہ۔ اس زمانے کے اندر پروردگار حضرت موسیٰ کو بھیج رہا ہے، حضرت موسیٰ کو جب بھیج رہا ہے، نبی بنا کر بھیج رہا ہے، قوم کی ہدایت کے لیے بھیج رہا ہے، تو اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق حضرت موسیٰ کو معجزہ دے کر بھیجا ہے۔ معجزہ دیا ہے، بیضہ دیا، حضرت موسیٰ کو جو عصا دیا وہ اس لیے معجزہ دیا کہ اس زمانے کے اندر جادوگروں کا زمانہ ہے، جادوگروں شہر کا اپنا زمانہ ہے، بڑا زمانہ ہے اس زمانے کے اندر، اور اپنے عروج پہ پہنچیں گے جادوگریاں، جادوگر اپنے عروج پر پہنچے اپنے علم کے حساب سے، اور اپنے اس زمانے کے جو طریقہ کار تھے، شواذ راسخ تھا یہ زمانہ جادوگروں کے حوالے سے، بہت عروج پر تھا یہ زمانہ۔ حضرت موسیٰ کو جب یہ معجزہ دے کر بھیجا، آپ نے دیکھا، آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ کے سامنے جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا، اپنا سحر دکھایا، تو حضرت موسیٰ نے جب عصا پھینکا تو عصا اژدہے میں تبدیل ہوا اور تمام سانپوں کو نکل گیا۔ تو جادوگر بھی جانتے تھے، جادوگر بھی یہ پہچانتے تھے کہ جادو سحر الگ چیز ہے، علم نبوت معجزات الہی الگ چیز ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ نے اپنا یہ معجزہ دکھایا، تمام جادوگر حضرت موسیٰ کے قدموں میں گر کر خدا کی حقانیت کا اقرار کیا اور جناب موسیٰ کی نبوت کا اعلان کیا۔ یہ اس زمانے کے حوالے سے پیغمبر حضرت موسیٰ کو معجزہ دے کر بھیجا پروردگار عالم نے، کہ جو زمانے کے تقاضے تھے اس کے اوپر۔ حضرت عیسیٰ کا زمانہ آپ دیکھ لیجئے، حضرت عیسیٰ کا زمانہ جو ہے وہ ہے طب کا دور، علم طب اپنے عروج پر پہنچا، اور اس زمانے کے اندر بڑے اس زمانے میں طبیب موجود ہیں، اور اس زمانے کے اندر طبیب مشہور ہوا کرتے تھے، ہر طرح کا علاج کرتے تھے سوائے موت کے، اور وہ بیماری جو پیدائشی بیماری اس کا، کہ جب طبیب مردوں کو زندہ کرنے سے قاصر تھے، جب طبیب پیدائشی نابینا کو بینائی دینے سے قاصر تھے، تو ایسے زمانے میں پروردگار نے حضرت موسیٰ کو یہ معجزہ دے کر بھیجا کہ حضرت موسیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کر دکھایا، حضرت عیسیٰ نے پیدائشی نابینا کی بینائی پلٹا کر دکھایا۔ اور جب دنیا نے دیکھا، اس زمانے کے لوگوں نے دیکھا، طبیبوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے قدرت دی ہے، طاقت دی ہے کہ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، جو طاقت ہمارے طب میں نہیں ہے، جو علم ہمارے پاس نہیں ہے، یہ علم حضرت موسیٰ کے پاس ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم پیدائشی نابینا کی علاج نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے، اور حضرت موسیٰ نے جب اس کو بینائی دی تو سمجھ گئے کہ یہ حضرت موسیٰ کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ علم الہی ہے، یہ علم الہی کے سبب حضرت موسیٰ مردہ کو بھی زندہ کر رہے ہیں، پیدائشی نابینا کو بینائی بھی دے رہے ہیں۔ لہذا کیا ہوا، اس زمانے کے تمام طبیب خدا پر بھی ایمان لائے اور حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان لے کر آئے۔ تو ہر زمانے کے تقاضوں، حضرت موسیٰ کو اس زمانے کے مطابق علم دیا، معجزے دیے، حضرت عیسیٰ کو اس زمانے کے مطابق ایک معجزہ دیا، علم دیا، معجزات دیے، علم دیا۔ پیغمبر کا زمانہ کیا ہے؟ پیغمبر ختمی مرتبت کا زمانہ ہے۔ اس زمانے کے اندر عرب بڑی فصاحت اور بلاغت، عربوں میں بڑی فصاحت اور بلاغت پائی جاتی تھی۔ اس زمانے میں اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب یہ شاعری لکھا کرتے تھے، جب یہ قصیدے لکھا کرتے تھے، تو یہ اپنی عبادت کو خانہ کعبہ پر لٹکی دروازے پر لٹکا دیا کرتے تھے اور فخر و مباحت کیا کرتے تھے، ہے کوئی جو ہماری فصاحت و بلاغت کا مقابلہ کر سکے، ہے کوئی جو ہمارے مقابلے کا کلام لا سکے، ہے کوئی جو ہمارے اشعار کے مقابلے کا کوئی شعر لا سکے، کوئی قصیدہ لا سکے۔ تو پیغمبر کا زمانہ علمی زمانہ ہے، فصاحت اور بلاغت کا زمانہ ہے۔ جب اس زمانے کے اندر پروردگار پیغمبر کو مبعوث کر رہا ہے تو اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق پروردگار پیغمبر کو معجزہ دے رہا ہے، اور پروردگار عالم نے جو پیغمبر کو معجزہ دیا وہ یہ کلام الہی ہے، یہ قرآن مجید ہے، جسے پروردگار نے فصاحت اور بلاغت والی کتاب بنا کر نازل کیا، اور یہ ایسی فصاحت اور بلاغت والی کتاب ہے کہ جب ان کے مقابلے میں پیغمبر ختمی مرتبہ نے قرآن مجید کو پیش کیا تو لوگ حیران رہ گئے کہ اتنی فصاحت اور بلاغت والی کتاب اپنی عربوں نے اپنے زمانے کے اندر نہیں دیکھی، ایسی فصاحت اور گفتگو، اور عاجز کیا کلام الہی نے۔ کلام الہی جب پیغمبر نے پڑھ کر سنایا، اور اس زمانے کے اندر کیونکہ فصاحت اور بلاغت کا دور تھا، جب پیغمبر ختمی مرتبہ نے اس کلام کو پیش کیا اور پھر دعویٰ کیا کہ تم تمام لوگوں کو میں چیلنج کرتا ہوں، اس قرآن کے مقابلے میں ایک سورہ لے آؤ، کوئی ایک سورہ کلام الہی کے مقابلے میں لے آؤ گا، تم سمجھتے ہو کوئی سورہ نہ لا سکا۔ پھر اور عاجز سے کیا کہ اچھا کچھ سورہ نہیں لا سکتے، کم سے کم ایک آیت بنا کے لیا، کوئی ایک آیت لیا اس کے مقابلے کی،
اور اس زمانے کے انسان نہ سورہ لا سکا نہ اس مقابلے میں آیت لا سکا، اور پھر پروردگار عالم نے کہہ دیا اگر تم تمام لوگ مل کر بھی جمع ہو جاؤ تو قرآن مجید کے مقابلے پہ ایک آیت بھی لا سکتے۔ تو یہ کلام الہی پیغمبر کو معجزے کے طور پر دیا، اس زمانے کے اندر پیغمبر اکرم کو کلام الہی معجزہ الہی ہے، پیغمبر کا معجزہ اس زمانے کا، لہذا ہر زمانے کے اندر انبیاء کو معجزہ دیا۔ تو یہ ایسی کتاب ہے جو انسان کی ہدایت کے لیے آئی ہے، انسان کی رہنمائی کے لیے آئی ہے، اور یہ کلام الہی معجزات الہی میں سے ایک معجزہ ہے جو انسان کی زندگی گزارنے کے لیے پروردگار عالم نے ایک بہترین جس کے ذریعے دستور عمل دیا، زندگی گزارنے کا طریقہ دیا۔ واقعاً اگر انسان یہ جو آج جس الجھاؤ کا شکار ہے، انسان جن پریشانیوں کا شکار ہے، آج معاشی پریشانیاں ہیں، آج اخلاقی پریشانیاں ہیں، آج مختلف شعبہ زندگی کے اندر انسان پریشان ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، ہم نے اپنے آپ کو تعلیمات قرآن سے دور کر لیا، ہم دنیا کے اندر اپنے مسائل ڈھونڈتے گھوم رہے ہیں، دنیا کے اندر اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، کبھی اس کے دروازے پہ کبھی اس کے دروازے پر۔ اگر واقعی انسان صدق کے دل سے کلام الہی کی طرف رجوع کرے، اللہ کا ذکر ہے یہ جو انسان کے مسائل کو حل کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، اور اس قرآن مجید کے اندر انسان نے تمام انسانوں کے مسائل کا حل بھی پیش کیا ہے۔ آج ہماری مشکل سب سے بڑی ہے کہ آج ہم جن مشکلات سے دوچار ہیں اس کی وجہ بنیادی ہے کہ ہم نے قرآن سے دور ہو گئے، ہم نے اپنے آپ کو تعلیمات قرآن سے دور کر لیا، ہم نہ قرآن، ہمارے معاشرے کے اندر قرآن بھی جو ہے وہ، میں اب کیا یہ جملے کہوں آپ کے سامنے، ہمارے یہاں قرآن بھی جو ہے وہ جزدان میں بنا کر رکھ دیا گیا ہے، اور اس کو کھولنے کی بھی نہیں ہے، بلکہ ابھی ماہ مبارک رمضان ہے، یہ تو بہترین مہینہ، لیکن اس کے اندر بھی دشمن قرآن کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر، رمضان کے اندر بھی بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں، مولانا یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص رمضان میں قرآن شروع کرے اور ختم نہ کر پائے تو اس کا کوئی اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے، یا خدا نہ خاصہ اس کے گھر میں کوئی موت ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے فون مومن کرتے ہیں، ٹیلی فون آتے ہیں، مولانا بتائیے ہم قرآن شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر نہیں پڑھ پائے، پورا قرآن 30 پارے ختم نہ کر پائے تو اس دن کے اندر تو کوئی عذاب نازل ہو جائے گا، کوئی مصیبت نازل ہو جائے گی، کوئی پریشانی نازل ہو جائے گی۔ یہ قرآن خدا کا کلام پریشانیاں لانے کے لیے نہیں ہے، یہ کلام الہی رحمت ہے، پروردگار عالم نے اس کو رحمت والی کتاب، بشارت والی کتاب دے کر بھیجا۔ یہ تو انسان کا پروپیگنڈا تاکہ انسان قرآن سے دور ہو جائے، قرآن کے نزدیک نہ آئے، جبکہ ہمارے پاس روایت ماہ مبارک رمضان میں بالکل اس کے برعکس ہے۔ انسان قرآن شروع کرتے میں رمضان میں گھبراتا ہے کہ اگر پورے قرآن نہ کیے تو مصیبت آ جائے گی، مشکل آ جائے گی۔ پروردگار نے جو معصومین جو قرآن کے بارے میں بتایا، معصومین نے کلام الہی کے بارے میں جو معصومین نے بتایا، تو وہ بالکل برعکس ہے اس باتوں کے، اس پروپیگنڈے کے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا ایک سطر کا ثواب رمضان میں 10 سطر کے ثواب کا ہے۔ اگر انسان ایک صفحہ پڑھتا ہے تو 10 صفحات کا ثواب ہے، ایک قرآن ختم کرے گا تو 100 یا 1000 قرآن کا ثواب مل رہا ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے ہر چیز کو ماہ مبارک رمضان میں ڈبل کر دیا، یعنی جو نیکی اگر ایک درجہ رکھتی ہے ماہ مبارک رمضان میں، اس نیکی کے 10 درجے رکھے پروردگار عالم نے۔ اسی طرح اگر کوئی اس ماہ مبارک رمضان کے اندر قرآن کی ایک سطر کی تلاوت کرتا ہے، ایک لائن کی تلاوت کرتا ہے، کوئی اور 10 لائنوں کی، 100 لائنوں کی تلاوت کی۔ اگر کوئی ایک قرآن پڑھتا ہے، ایک پارہ پڑھتا ہے، اس نے 10 پارے ختم کیے۔ جس نے ایک قرآن ختم کیا ماہ مبارک رمضان میں، وہ اس نے 10 قرآن ختم کی۔ تو قرآن، معصومین تو قرآن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم کیونکہ مغربی ہمارے پر یہ لگا رہے ایک خاص پروپیگنڈا اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، تاکہ لوگ قرآن سے دور رہیں۔ نہیں، آج ہمارا یہ موضوع شروع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن کے فضائل بتائیں، فضیلت بتائیں قرآن کی۔ خود قرآن سے آیات بیان کریں گے آپ کے سامنے، خود نہج البلاغہ سے خطبات بیان کریں گے کہ امیر المومنین نے قرآن کو بہار قرار دیا ہے۔ قرآن دلوں کی بہار ہے، قرآن ہر مرض کی دوا ہے، قرآن ایسا نور ہے جو انسان کو جلا بخشتا ہے، قرآن ایسی دوا ہے کہ جس کے بعد انسان کا کوئی مرض نہیں رہ سکتا۔ یہ نہج البلاغہ کے اندر جب ہم آپ کے سامنے خطبات شروع کریں گے، انشاءاللہ کل سے کچھ خطبات آپ کے سامنے بیان کریں گے، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ نہج البلاغہ کے اندر امیر المومنین نے قرآن کی کیا فضائل بیان کیے ہیں، امیر المومنین نے قرآن کی کیا عظمت بیان کی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں کہ خداوند متعال ہمیں حقیقی معنی میں اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن سے متمسک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، قرآن سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا ممکن ہو سکے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرے پروردگار اس ماہ مبارک رمضان جو 13 مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن، یہ 13 مہینہ پروردگار جس میں تم نے قرآن کو نازل کیا، ہمیں
حقیقی معنوں میں اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن سے نزدیکی، قرآن سے قرب حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔